آپ جیسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. میاں صاحب کا جب بھی طبیعت خراب ہوتی ہے اس قوم کے ٹیکس کے پیسے سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ کے اوپر اللہ کی لعنت خاص آئے گی. خان صاحب آپ جس صحبت میں ہیں کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں یقیناً ادھر بہت تماشے لگیں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے لندن کے دورے کے حوالے سے جو آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی چودھری نثار صاحب کی طرف سے اس پر اور پیناما لیکس پر. اور دوسرے حصے میں پروگرام کے ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. ایک مرتبہ پھر را سے لنک جو ہے جوڑا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا، اور اس دفعہ برطانوی سابق ڈپلومیٹ کی طرف سے جو ہے یہ جوڑا گیا ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں آج چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے نہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں سیاست تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا اپوزیشن کو کہ کچھ لوگ اس پر گھٹیا سیاست کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چودھری اعتزاز احسن اور خورشید شاہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا تھا چودھری نثار صاحب نے. آج پھر ان کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک میسج تھا چودھری نثار صاحب کا. وہ کیا تھا ذرا سنیے. مجھے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بری صحبت میں ہوں. خان صاحب آپ جس صحبت میں ہیں میں بطور وزیر داخلہ کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں آپ یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر بہت تماشے لگیں گے. جی، انہوں نے کہا کہ اگر میں پبلک کر دوں ان تمام چیزوں کو تو بہت تماشے لگیں گے. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہ چودھری نثار جب بھی آتے ہیں دھمکی دیتے ہیں، کرپشن کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے شاید یہ ہیں کہ ہم چپ ہو جائیں گے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کا شور نہیں مچائیں گے. لیکن اور ایک اور سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو پھر آپ حکومت میں ہیں، آپ تحقیقات کریں. تو اس حوالے سے آج قاہرہ صاحب نے بھی بات کی، آج عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی. اس پر ہم بھی بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر اسمبلی پاکستان مسلم لیگ دانیال عزیز صاحب. دانیال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہوں گے فیصل وافڈا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ہمیں لندن سے جوائن کریں گے. فیصل وافڈا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب، آج بات کی قاہرہ صاحب نے، عمران خان صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، ہمیں بلیک میل کیوں کر رہے ہیں. اگر ہمارے خلاف ثبوت ہے کرپشن کے تو آپ حکومت وقت ہیں، آپ انکوائری کریں، آپ کاروائی کریں اور ثابت کریں. جی، میرے خیال میں چودھری نثار صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ شاید مجھے نہیں پتا، لیکن شاید ان کو غالباً ابھی جیسے انہوں نے کہا اسمبلی میں وہ چیزیں ملی ہیں تو شاید یہ بھی نوبت آ جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نیب کے ڈاکیومنٹس ہیں یا اعتزاز احسن صاحب کا LNG کا کوٹا ہے، آج انہوں نے خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ اگر میں اس کو پبلک کر دوں ان تمام چیزوں کو کہ آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو بڑا شور مچ جائے گا یہاں پر، تو کر دیں پبلک. اگر یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اگر لوٹی ہوئی دولت ہے ان رہنماؤں کے پاس بھی تو پبلک کریں اس کو. میرے خیال میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو کہا تھا کہ ہم الزامات کی سیاست نہیں کرتے، ذمہ داری کی سیاست کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان چیزوں کی تحقیقات کر رہے ہوں گے. اگر اس میں اس کا کوئی قانونی جائزہ بنتا ہو تو ضرور وہ لیں گے، آئی ایم شیور. نہیں، لیکن اگر کسی نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے تو وہ الزام تو نہیں ہوا، وہ تو پھر ایک فیکٹ بات ہوئی نا، اس پہ تو تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ملی ہے فائلیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا. اچھا، انتظار کر لیں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دھمکیاں اس طرح کی دی گئی کہ آپ کے خلاف بھی کیسز ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ان تمام پیناما لیکس کی کرنی پڑے گی، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس موقع سے انہوں نے تو نہیں کہا پیچھے ہٹیں، انہوں نے تو کہا تحقیقات کروائیں. کہا انہوں نے کہا پیچھے ہٹیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو یہ ججز کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، FIA بھی حاضر ہے، ایتھکس کمیٹی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ مختلف جماعتوں کی مختلف رائے ہے. انہوں نے کہا ہے پیچھے ہٹیں، انہوں نے کہا ہے میدان میں ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر ان دھمکیوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے کب کہا پیچھے ہٹیں؟ انہوں نے تو ہر آپ کو آپشن دیے. انہوں نے کہا آپ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تب ہم تیار ہیں، FIA کا آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تب ہم تیار ہیں، نیب میں جانا چاہتے ہیں تب ہم تیار ہیں، جج کا آپ کے پاس ہے، انہوں نے ججز کے نام بتائے، مزید وہ ان کے ساتھ رابطے میں. انہوں نے کب کہا پیچھے ہٹیں؟ یہ تو دیکھیں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ICIJ کی ساری رپورٹ ہے یہ 2 نمبر کی رپورٹ ہے. اس میں جو ICIJ کا پاکستان میں نمائندہ ہے عمر چیمہ، اس نے لائیو پروگرام میں کہا ہے کہ میں نے اس پہ میں آپ سے تفصیل سے بات کروں، مجھے پتہ ہے جملہ مکمل کر لیں گے. چلیے مکمل کر لیں. جو عمر چیمہ ہے، دانیال عزیز نہیں، اس نے لائیو پروگرام میں کہا ہے کہ میں نے تمام ڈاکیومنٹس دیکھے، اس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے، اور ICIJ کی ویب سائٹ پہ پہلا نام جو ہے وہ ICIJ کا ہے. اب میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ نے میری کوئی 20 سال پرانی ٹیپیں چلانی ہے آپ ضرور وہ چلا لیں تاکہ پہلے وہ بات کر لیں
تاکہ ان آرگیومنٹس کا آپ کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں پہ آپ اترتے ہیں, آپ ضرور اتریں. اوچے ہتھ کنڈے نہیں, وہ آپ ہی کی باتیں ہیں. اگر آپ 20 سال پہلے اوچے ہتھ کنڈے کہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ 20 سال میں جھوٹ اور سچ بدل جاتا ہے. جی بالکل نہیں, آپ ضرور دکھائیں. ٹھیک ہے, میں دکھا دوں گا. اچھا فیشن, یہ آپ لوگوں کی کمزوری کی نشاندہی ہے. یہ کمزوری نہیں, آپ لوگ جو چھوٹی سی کیمپین چلا رہے ہیں نا, باہر کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. دیکھیں چونکہ آپ دانیال صاحب, this is not personal between you and me. یہ پرسنل نہیں ہے. میری عرض سن لیں جی. نہیں, میں چونکہ آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں چلائیں. میں چلا دوں گا, جب مجھے چلانا ہوگا میں چلا دوں گا. چلائیں. فیصل وابڈا صاحب پہلے چلا دینا. نہیں میں چلا, میری ریکویسٹ ہے تاکہ یہ آرگیومنٹس نہ خراب ہوں جی, کیونکہ اس سے آپ ایکچولی آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. فیصل وابڈا صاحب سے پہلے اس چیز کا موقف لے لوں. بھاگنا میں کسی چیز سے نہیں چاہ رہا. میرے خیال سے اس ٹیپ سے آپ جو ہے بڑے گھبرا گئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں چلائیں بھائی, گھبرائیں نہ. میں فیصل وابڈا صاحب, آج چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جس صحبت میں ہوتے ہیں وہ اگر پبلک ہو جائے تو تماشا لگ جائے گا. کس صحبت میں ہوتے ہیں عمران خان صاحب, اور کیوں چودھری نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں؟ شکریہ شہزاد صاحب, میں نے خیر اس کا جواب دیا ہے باقی چینلز پہ. بڑی افسوسناک بات کی ہے چودھری نثار صاحب نے. چودھری نثار صاحب کیا وزیر داخلہ ہیں اور ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بلیک میل کرے. اگر کوئی شواہد ہیں ان کے پاس تو قوم کی ان کی ذمہ داری ہے قوم کو بتائیں. اپنے بارے میں بھی, اپنی پارٹی کے بارے میں بھی, تحریک انصاف کے چیئرمین کی اگر صحبت خراب ہے وہ بھی شواہد رکھے سامنے, اور پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح ڈرا دھمکا رہے ہیں. ان کی کرپشن کی بات وہ آج کر رہے ہیں کہ میدان میں سکول بن گیا. خورشید شاہ صاحب کا, رانا ثناء اللہ صاحب جس گھٹیا لیول کی زبان استعمال کریں, میں نہ آپ کے شو پہ کر سکتا ہوں, نہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, نہ دانیال عزیز صاحب کے ساتھ کر سکتا ہوں. میرے خیال سے انسٹیڈ کہ ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں. چودھری نثار صاحب کی آج کریڈیبلٹی انڈر کوسچن میری نظر میں اس لیے ہوگی کہ میں چودھری نثار صاحب کو بڑا ایماندار, اپ رائٹ اور اسٹریٹ آدمی سمجھتا تھا بھی ہوں اور ابھی بھی سمجھتا ہوں. لیکن آج انہوں نے ایک بات کی کہ ڈار صاحب کے اوپر, وہ بہت دیانتدار آدمی ہیں, اور جب دیانتداری کی بات انہوں نے کی تو اس کے بعد انہوں نے ذکر اس ڈاکیومنٹ کا بھی کیا جو ڈار صاحب لکھ کے گئے تھے ایفیڈیوٹ جب 99 کا ایشو ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی, آپ کہتے ہیں کہ انڈر پریشر ڈار صاحب کو رکھا گیا, رکھا ہوگا, میں وہاں موجود ہی تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر رکھا تھا تو کیا اتنی لمبی کہانی انہوں نے بتا دی, اتنی کہانی, اتنی کنیکٹنگ ڈاٹ کنیکٹنگ نام, ایویڈنسز, سائٹس, بینک, بینکرز, ڈپٹی گورنر, اسٹیٹ بینک جو آج موجود ہے, ان سب کے نام انہوں نے اس وقت دے دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب اس وقت بڑا زبردست جھوٹ بول رہے تھے. چلے فیصل وابڈا صاحب, ایک ایشو آج چیپٹر کلوز ہو گیا ہے جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کیوں جا رہے ہیں سڈنلی لنڈن. آج یہ کہہ دیا انہوں نے کہ مکمل ایک ٹریٹمنٹ ہے ان کا, میڈیکل ٹریٹمنٹ, اس لیے جا رہے ہیں اور اس لیے اس پہ گھٹیا سیاست نہ کی جائے. تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے نا جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی. دیکھیں شہزاد صاحب, یہ تو ابھی جسٹ دی بگننگ. دیکھیں ابھی تو اگر وہ علاج کے لیے آئے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور اگر وہ علاج کے لیے آئے ہیں تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہاں اور پاکستان میں نہ آپ لوگوں سے کوئی چیز چھپتی ہے نہ کسی سے کوئی چیز چھپتی ہے. اگر جو ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کوارٹرز میں منت سماجت ہو رہی ہے اور ان کے بھی بڑے امپورٹنٹ ریلیونٹ جو ان کے ممبرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں, اس میں قائرہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے مدد مانگنے زرداری صاحب سے جا رہے ہیں. اور اسی کے کنیکٹڈ ابھی ایک بیان آیا ہے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کا کہ ہم استعفیٰ نہیں مانگیں گے. تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر تھا ڈے ون سے. آپ کے ساتھ دھرنے میں شریک بھی نہیں ہوں گے. بالکل شہزاد صاحب, آپ کے ساتھ اگر دھرنے کی نوبت آئی تو اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں شہزاد صاحب, اس کے اندر کلیئرٹی ڈے ون سے ہے. انہوں نے ان کا احتساب نہیں کیا تھا کہ وہ ان کی چیزیں ان کے پاس تھی, انہوں نے ان کا نہیں کیا, انہوں نے ان کا نہیں کرنا. تو یہ تو مکا کی سیاست ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. کرپشن چھپانے کے لیے کرپٹ لوگ کیسے ساتھ دیں گے؟ لیکن اگر کرپشن نون لیگ کی ہے تو پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کرپشن ہے, وہ کیسے ان کا ہمارا ساتھ دیں گے؟ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. اور آج جو پوائنٹ پہ ذرا میں پہلے دانیال صاحب کو ذرا پوچھ لوں. دانیال صاحب یہ مجھے بتائیں, نہ آپ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں جن پہ چودھری نثار صاحب الزام لگا رہے ہیں, اور نہ جو الزام شریف فیملی پہ لگے ہیں اس پر کھل کے کوئی وضاحت دی جا رہی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ پیسہ کب ملک سے باہر گیا یا نہیں گیا, کتنا گیا. ان سوالات کے جواب نہیں دے رہی نون لیگ. آپ کو کس نے کہا کہ چودھری نثار صاحب تحقیقات نہیں کر رہے ہیں تحقیقات؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے تو کہا نا, انہوں نے کہا میرے پاس فائلیں آئی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کو.
کون سی فائل ہے؟ نیب کی فائل ہے، نیب کی فائل تو اس کے انڈر نہیں آتی نا جی بالکل، نیب کی فائل آپ کو بھی مل سکتی ہے، آپ لے لیں. نیب کی کارروائی چودھری نثار صاحب کے انڈر نہیں آتی نا، آٹونومس باڈی ہے نا وہ. ڈیپینڈز، اگر آفینسز ایف آئی اے ایکٹ کے تحت ہوئی ہیں تو ایف آئی اے ایکٹ الگ ہے، نیب الگ ہے، وہ نیب کی فائل ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو ایف آئی اے کے زمرے میں بھی آتے ہیں اور نیب کے بھی زمرے میں آتے ہیں. تو انکوائری چل رہی ہے ان کی؟ بالکل وہ انکوائر کر رہے ہوں گے، اگر ان کو انفارمیشن ملی ہے تو قانونی کارروائی بنتی ہوگی ضرور کریں گے. اس میں کیا بات؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ شریف فیملی پہ جو الزام لگے اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا بالکل ہم نے کہا ہے، پہلے دن ہی کہہ دیا کہ آئیں کمیشن بناتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کچھ قسم کا کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کچھ کہہ رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کچھ کہہ رہی ہے، آپ بتا دیں. نہیں لیکن کمیشن میں کیوں، پارلیمنٹ میں آ کے اس کا جواب کیوں نہیں مل سکتا؟ برطانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. نثار صاحب نے آج کلیئرلی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کمیٹی بنا لیں، ایتھکس کمیٹی انہوں نے صاف کہا ہے، آج آپ کے سامنے کہا ہے. اور حسن اور حسین کا کیوں آج صرف ذکر کیا ہے؟ کیونکہ جو پیناما میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے لیکن 3 بچوں کا نام ہے. بعد میں چودھری نثار صاحب کہتے رہے حسن نواز، حسین نواز. مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ملکیت وہ نہیں ہے، اور یہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے یہ مشکوک ہیں، ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ کو جلد ان کا پول کھل جائے گا سارا. یہ مشکوک ڈاکیومنٹ؟ جی بالکل ہے، مطلب آف شور کمپنیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا، میں بینیفیشل اونر لکھا ہوا ہے، ناظرین کو دکھا رہا ہوں. نہیں، یہ ان کی ایف آئی اے کی ٹیم ہے، فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی آف برٹش ورجن آئیلینڈز. یہ وہ صاحبان ہیں، جو جارج صاحب ہیں، یہ پیچھے ہیں جو لمبے صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ کسی کنٹری سے میوچل لیگل اسسٹنس مانگی گئی ہے تو یہ جنریٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے 2012 میں. اس کا مطلب یہ لیک نہیں ہے. اگر پاکستان وہ ملک ہے تو ان کو 2012 سے اوپن انویسٹیگیشن بھی ثابت کرنی پڑی تھی، اور یہ ڈاکیومنٹس بھی ان کے پاس 2012 سے ہیں. تو یہ لیک کہیں کی نہیں ہے. یہ تحقیقات ہوں گی کہ کس کنٹری نے میوچل لیگل اسسٹنس مانگی، اور اگر ایک منٹ، اور اگر وہ انویسٹیگیشن کھلی ہوئی ہے تو پھر وہ بند کیوں کر دی گئی؟ اس کے اوپر کیوں نہیں انہوں نے کارروائی؟ دنیا میں اور کہیں کیوں نہیں؟ ڈیوڈ کیمرون نے کیوں نہیں کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیکار ڈاکیومنٹ سے فضول ہیں، اس کو سائڈ میں کریں؟ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، یوکرین کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں ڈاکیومنٹس تو ہے ہی جعلی. آپ نے وہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں؟ کون سے ڈاکیومنٹس؟ میں نے مریم نواز والے سارے ڈاکیومنٹس، جو کیمرن کے ڈاکیومنٹ ہیں جی، اور جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے ڈاکیومنٹ ہے، وہ آپ نے دیکھے؟ وہ جینوئن ہے، یہ فیک ہے؟ نہیں، آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھے؟ میں نے دیکھے ویب سائٹ پہ. آپ کو پتا ہے کہ ان کے دستخط ہیں، ان کے نام ہے اس میں؟ اس کی تو وائف کے نام ہے نا، جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر تھا ان کی وائف ہے. نہیں، آئی ایم سوری، اس کا اپنا نام ہے. 2 سرٹیفکیٹس ہیں، ایک اس کی وائف کا، ایک اس کا. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کا سائن ہے. کدھر ہے؟ نہیں، میرے پاس جو ڈاکیومنٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، آئی سی آئی جے کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے نیسکول کا، اس پہ تو مریم نواز صاحب، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اونے پونے ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے، اگر یہ سارا کچھ آئی سی آئی جے سے شروع ہوا ہے تو پھر کیوں عمر چیمہ ایک بات کہہ رہا ہے جو ان کا نمائندہ، اور وہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں؟ کیوں ان کے ڈاکیومنٹس میں؟ دیکھیں ایک منٹ میری عرض سن لیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا. نہیں سیکھنا میں نہیں چاہتا، میں آپ کو بتانا، آپ کے ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو اس میں سٹوری دی ہوئی ہے وہ ان ڈاکیومنٹ سے کہیں بڑھ کے، ٹھیک ہے جی. اس میں جو ڈیٹا دیا ہوا ہے، ان سٹوریز میں جو لکھا ہوا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام دیا، یہ ساری چیزیں. اگر ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہیں جن میں وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں لگائی ویب سائٹ پہ؟ باقی سب کی لگی ہوئی ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولا ہے، اور اگر ہے اور چھپا رہے ہیں پھر وہ جھٹکے دے رہے ہیں. آپ سے صرف وہ سوال کر رہا ہوں کہ آف شور کمپنیز جس کا خود حسین صاحب اعتراف کر چکے ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں بتا دیں کہ کب کمپنیز بنائی گئی تھی، کیونکہ اس میں آپ نے پہلے کہا تھا 2006 میں، لیکن اب اس کی تفصیلات میرے خیال سے سب پروگرامز میں آ چکی ہیں کہ پہلے سے وہ کمپنیز موجود تھی، ان کا تعلق شریف فیملی سے جوڑا جا رہا تھا. اس کی تفصیلات نہیں ملی. مجھے ایک بریک لینا ہے، اس کے بعد فیصل صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 2 کمپنیز ہیں جس سے ہم جا کے فائنینشیل آڈٹ کرائیں گے لنڈن میں، لیکن کل فیصل وارڈا صاحب آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور آپ نے ایک اور پراپرٹی کا ذکر کیا، حسن نواز صاحب کی پراپرٹی کا، جو کہ 42.5 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے، یعنی کہ تقریباً 6.5 ارب روپے پاکستانی. آپ کا مقصد کیا تھا یہ ڈاکیومنٹ دکھانے کا؟ اس میں کوئی ہمارے پاس تفصیلات ہے کہ یہ کمپنی کب خریدی گئی، اور کیا یہ کمپنی خریدنے کے لیے پیسے پاکستان سے گئے تھے؟ شہزاد صاحب دیکھیں، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ میں نے، آپ نے کسی نہیں بتایا، برطانیہ کی سرکار کا ڈاکیومنٹ ہے. اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ بھی ڈیٹس موجود ہیں. دانیال صاحب زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ پہ زیادہ اچھا کر سکیں گے، کہ جو سوالات میں نے اٹھائے اس سوالات میں یہ کہ ایک تو 42.5 ملین پاؤنڈ جیسے آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اماؤنٹ لکھا ہوا ہے. پھر اس 17 دن کے بیچ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی کاغذات میں اس پراپرٹی کے.
پھر اب جب کل کی بات ہوئی, کل کی پریس کانفرنس کے بعد اس کو بیچنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. پھر حسن نواز شریف صاحب کا نام بھی اس میں مینشن ہے. پھر ایک آف شور کمپنی کا بھی ذکر ہے, الٹیمیٹ ہولڈنگز, جو BVI ہے, برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی ہے. پھر اس میں تاریخیں موجود ہیں, پھر اس میں کمشنر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹ موجود ہے. لیکن کیا اس ڈاکیومنٹ سے فیصل صاحب یہ ثابت ہوتا ہے, دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کیا یہ پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے یا نہیں, اور اگر گیا ہے تو کیا لوٹا ہوا پیسہ تھا یا انلیگل طریقے سے گیا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے کیا اس ڈاکیومنٹ سے؟ شہزاد صاحب دیکھیں, جو جس پہ فیڈرل گورنمنٹ بدک رہی ہے, ناراض ہو رہی ہے, اپسیٹ ہو رہی ہے, دھمکیاں دے رہی ہے, غصہ کر رہی ہے, اس سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے قتل کیا تھا, کوئی بھتہ لیا تھا, یا ڈرگ منی سے آپ نے سب کچھ کیا ہے. سوال ان سے کیا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ کا ریلیونس ہے یا نہیں ہے, کہ آپ کی اونرشپ ہے یا نہیں ہے, آپ کا نام جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ اماؤنٹ جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, اور اس کی ٹریل. میرا سوال صرف ایک ہے, اور میرا اپنا پرسنل ذاتی سوال کے اندر میرے خیال سے کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ ایکچولی سوال یہ ہونا ہے کہ, اور جس کا جواب سب نے ڈھونڈنا ہے, وہ یہ کہ انہوں نے پہلی ٹریل آف فنڈز کہاں سے کیسے پہنچائے. وہ اوورسیز تھے. اگر سعودی عربیہ کا ہم ذکر کریں تو سعودی عربیہ میں آپ کو پتا ہے کہ فیکٹری پروڈکشن میں کبھی نہیں آئی تھی. وہ 1970 سے جنک یارڈ کے اکوپمنٹس تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے. میں ذرا پہلے لیکن اس کا جواب لے لوں. دانیال عزیز صاحب, یہ بھی حسن نواز صاحب کی پراپرٹی ہے, ون ہائٹ پارک, 42.5 بلین پاؤنڈ, 6.5 ارب روپے. ون ہائٹ پارک پلیس. آپ کے ذریعے میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ رہے ہیں, وہ بھی ان کے سوال کا بھی جواب دے دیں. جی, یہ کائنڈلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن نواز کی پراپرٹی ہے؟ یہ لائیو کہہ دیں ذرا. جی فیصل صاحب. دانیال صاحب, میں اتنی بات کرتا ہوں, اور جتنے شواہد میرے پر جو میں نے سوالات کیے ہیں اس کا جواب آپ دے دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو آپ نام لکھا ہوا اس میں حسن نواز صاحب کا, جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. اور میں نے جو آپ سے 4 سوال کیے تو اس کا جواب آپ دے دیں نا سر, آپ اس کا جواب دیں. اچھا, یہ پراپرٹی حسن نواز کی ہے فیصل وابڑہ صاحب؟ شہزاد صاحب دیکھیں میرے دانیال صاحب کے ساتھ ٹی وی کی حد تک بڑے مناسب ڈیبیٹیبل ایشوز کے اوپر ساخت ہے. میں سوال نہیں سر, میں نے آپ کے سامنے شواہد ڈاکیومنٹس رکھ دیے ہیں, اس کا جواب تو میں نے خود مانگا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, میں کیسے اس کا جواب دے دوں؟ اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کس کی پراپرٹی ہے, یہ ان کا سوال ہے, پراپرٹی کس کی ہے؟ میرا کام ہے ثبوت دینا تھا. یہ ویسے تھوڑی سی عجیب سی بات ہے, شواہد یہ لے کے آ رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ثابت کریں. یہ کیا ریلیٹڈ آپ کے دانیال صاحب, ریلیٹڈ آپ کے میرے ریلیٹڈ آپ چیز ہے کہ میں جواب دوں گا. میں آپ سے اس سوال کر رہا ہوں آپ کی پارٹی سے کہ ان کا ریلیشن ہے اس جی دانیال صاحب. تو یہ کاغذات آپ لے کے آئے تو ثبوت میں دوں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے جو سوال کیے اس کا جواب آپ نے دے دیں. میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو نام, میرے سے تو سوال آپ نے کیا ہی نہیں, سوال تو میں نے کیا ہے میرے بھائی. نہیں سر, میں نے آپ کہہ دیں نا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ پرائم منسٹر کے بیٹے کی پراپرٹی ہے, کہہ دیں. دانیال صاحب مجھ سے اچھا, یہ بحث ختم نہیں ہو رہی ہے فیصل صاحب, جہاں تک مجھے پتا ہے کل آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ شریف فیملی کی پراپرٹی ہے, حسن نواز صاحب کی پراپرٹی ہے, تو آج آپ اس چیز کا جواب کیوں نہیں دے رہے پھر فوری طور پہ؟ نہیں, میں نے شہزاد صاحب جو پریس کانفرنس میں سوالات اٹھائے تھے ان کے جوابات میاں صاحب, ان کے صاحبزادے یا ان کی پارٹی جواب دے گی, میں جواب کیوں دوں گا؟ اچھا, میں چیز لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ہولڈ آن فیصل صاحب, میں دانیال صاحب, میں وہ کلپ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ میں چلا کے سوال ضرور کروں گا, سوال کیونکہ اس پہ بنتا ہے, بڑی ضروری ہے. سنائیے جی. سب سے پہلے ان کی فنانس منسٹری کے بعد پاکستان کو 9 بلین کا جرمانہ پڑا. یہاں پر فورینزک اکاؤنٹنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں, فنانس منسٹری میں, اور وہ تمام ٹیمز جو تھیں انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, غلط اکاؤنٹنگ کی ہے 9 بلین کی. آج یہ غربت زدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اگر انہوں نے پرانے پول کھولنے ہیں وہ تو ہمارے پاس بہت ہے. یہ ایک اسکیم حکومت تھی. آپ کو یہ فگرز کی بات کریں, یہ ہمیشہ نمبرز کے ہیر پھیر میں ان کا یہاں بیٹھ کے کہنا کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں, جنہوں نے ابھی پرسوں فورن ایکسچینج کرنسی ریزرو ہمارے دھجیاں اڑا دیں, کچھ کول لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہے, جو 500 ملین ہمیں جا کے اس وقت کے صدر فاروق لغاری صاحب مانگ کے لے کے آئے چین سے اور UAE سے کہ یہ آپ نہیں خرچیں گے, آپ کے ریزرو میں رہ گئے, وہ انہوں نے خرچ دیے. ان کو پوچھیں فگرز آپ نے اگر پوچھنے تھے. یہ جو فتح پور سیکری بنائی ہے انہوں نے, یہ مغلیہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بنایا تھا, یہ کتنے پیسے خرچے تھے انہوں نے, یہ فگر نہیں یاد. اس سے کتنے بچوں کے
स्कूल बनने थे या कितने अस्पताल बनने थे, इनसे ये पूछें फिगर वर्क कि जो इन्होंने येलो कैब स्कैम किया था, एक मिनट के लिए जी, एक मिनट के लिए, जो हियर मी आउट ना प्लीज, जो येलो कैब स्कैम किया था, आज इस वक्त इस मुल्क में कोई आदमी डाइवो गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है? वो क्यों हमने खरीदी? वो किसका पैसा था? वो बैंकों का पैसा था। वो क्या स्कीम थी? आज देखें उन कैब्स की हाल, वो सारा जो नारे मारते रहे, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी, द फैक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऐसे नहीं है कि आप फिगर वर्क पे ही खेलते जाएं, आए असल हकीकतों की बातें करें। इनसे पूछें कि इनके जो लीडर हैं उनके गोशवारों में कितना टैक्स जमा किया, 400 रुपए, 600 रुपए, वो फिगर नहीं याद है इनको। जो रायविंड स्टेट बनी हुई है वो किस तरह से चल रही है और कितना वहां पर आयश और आराम के सूद तैयार है, सदर साहब की प्रेसिडेंसी का इनको फिगर है, वो कहां से पैसे है? ये जवान शख्स जिसको आप बोलता हुआ सुन रहे थे, ये दानियाल अजीज साहब ही हैं। उस वक्त बाल काले थे, आज बाल थोड़े से ग्रे हो गए हैं। लेकिन जब यही इल्जाम हम लगाते हैं तो आप कहते हैं कि हम जो है वो गैर जानिबदार नहीं हो रहे। आप आईसीआईजे ये सवाल उठाती है, आप कहते हैं कि इनकी भी साजिश है। तो अगर आईसीआईजे साजिश कर रही है, हम साजिश कर रहे हैं, तो आपने तो ये साजिश 2003 में शुरू कर दी थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। आईसीआईजे ने ये सवाल नहीं उठाए और अच्छा किया आपने, 15 साल पहले वीडियोस पे आप आ गए हैं। और मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के ऊपर आज से शायद कोई 3-3.5 माह कबल डार साहब और मेरी गुफ्तगू हो रही थी और हम रेमिनिस कर रहे थे। ये जब नया नया मीडिया निकला था तो काफ़ी पॉइंट स्कोरिंग वगैरह हो रही थी और इसमें जो बातें कही आप देख सकते हैं किस जुमरे में है। सो आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, आप इसको दिखा लें। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है नवाज फैमिली के बारे में अपनी हुकूमत के बारे में, डार साहब के बारे में, वो सच है या जो उस वक्त कहा था वो सच है? नहीं, उस वक्त के लिए जो मैंने उस वक्त बातें की, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त डाइवू चली थी, उसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस बना स्कैम हुकूमत थी, कोई शक नहीं है। लेकिन धज्जियां उड़ा दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, उस वक्त जो चीजें नहीं बताई गई हैं इसमें, वो ये है कि उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। ठीक है जी। तो जब आप पॉलिटिकल एक आर्गुमेंटेटिव नया मीडिया निकला था तो ऐसी बातें करते हैं तो नेचुरली इस वीडियो की बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए क्या है कि डार साहब चुप करके सुन रहे हैं आपकी बात। आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, डार साहब जो है सुन रहे हैं आपकी बात और आपकी बात को अपोज नहीं कर रहे। वो हमेशा अपनी बात भी करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपने कहा कि मुगलिया प्राइम मिनिस्टर हाउस और कितने का बना है ये हमें बता दें, तो बता दिया आपको कितने का बना है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस? मैंने इसकी बात की थी, जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बना था उसकी वजह यह है कि उसके बनने के जल्द बाद वो वेकेट कर दिया गया था, इसलिए मैंने कहा। और आज जब एतजाज अहसन साहब सवाल उठाते कि 3 साल में 477 रुपए टैक्स दिया था, आपने भी यही बात की 400 रुपए टैक्स दिया था आपके लीडर ने। मैंने उस वक्त उसके बाद तहकीकात की हैं और उन्होंने वजाहत भी की थी इसी प्रोग्राम में, अगर आप वो पूरा दिखाना चाहें, कि जो कंपनीज थी उस वक्त उन्होंने टैक्स दिया था, चूंकि इनकी इनकम कम थी उस वक्त उन्होंने ये प्रोग्राम के बाद आप मुतमईन उठे थे कि डार साहब सच कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब बड़े क्लीन लीडर हैं, मेरे सारे इल्जाम गलत हैं? ये प्रोग्राम चलते रहते हैं जी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मैंने इतनी कर दी है कि आप बेचारे 20 साल पहले की चीजें निकाल के मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि आप लोग शिकस्त और रेख्त हो चुके हैं इस इशू में। उस दिन अच्छी बात कह रहे थे कि आपकी, मैं आपको एक और भी, एक 2009 की भी है आपका जर्नलिज्म, ये आपका जर्नलिज्म। मैं अगर आपसे पूछूं सर, ये आपकी सियासत है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सियासत है। मैं आपकी इमदाद जो मिनिस्टर है समझी है नवाज शरीफ साहब के बारे में, ये ख्यालात थे? मैं आपकी इमदाद करने लगा हूं, एक 2009 की भी है, वो भी दिखा दे। 2009 में भी आपके यही ख्यालात थे? नहीं, वो और टॉपिक पे है, लेकिन नेचुरली जब आप सियासी कॉन्टेक्स्ट तो यही मतलब नहीं, जब आप सियासी मफहूम उसका यही है कि एंटी नवाज शरीफ, करप्ट नवाज शरीफ। मैं हमेशा बात जो करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करता हूँ, लेकिन जब आप सियासी हरीफ होते हैं और जिस वक्त मैं नून लीग में दाखिल हुआ, अवाम ने मुझे वोट दिए और 2000 मुझे मुशर्रफ के साथ भी जोड़ दिया। अब आप इस बात पे आ गए और आपको ये नहीं पता कि 2008 में 2 इलेक्शन मैंने आजाद लड़े। सर, इसमें जितनी बातें आपने कही हैं वो बातें आज हम भी करते हैं, जब हम करते हैं तो आपको बुरी लगती है, लेकिन आपने ये सारी बातें, इन बातों का आईसीआईजे के साथ कोई ताल्लुक आईसीआईजे वाली नहीं, 400 रुपए टैक्स एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए कि आप छुप रहे हैं क्योंकि मैंने आपका आईसीआईजे का पोल खोल दिया। हाँ, नहीं तो उस वक्त, तो इसके पीछे आप छुप रहे हैं। साहब ने ये नहीं किया ना, नहीं मेरे टैक्स छोड़े, इमरान खान का लाए, आप बाकी वीडियो देख लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। लास्ट कमेंट करते हैं फैसल वावड़ा साहब। और वावड़ा साहब जवाब नहीं दे सके, वो नहीं आप बता रहे। नहीं, दानिया साहब उन्होंने क्या जवाब दिया? दानिया साहब मेरी अर्ज तो सुन लें सर। दानिया साहब जी भाई जी देखिए सर, दानिया साहब देखिए, आप माजरत आपके साथ क्योंकि डिबेट में मजा आता है, लेकिन माजरत ये ऐसी बात है कि जो मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ऊपर क्लेम किए, उसके बाद मैं अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जाके बैठ जाऊं, तो सर ये पॉलिटिक्स सर मुख्तसर करें। आप कल ही गए हुए थे चौधरी शुजात के पास और परवेज अलाई के पास, मैं आपको पुरानी क्लिप्स दिखाऊं इमरान खान साहब सर मैं क्या बातें कर रहे हैं? वो जरूर दिखाएं, ये चीज सामने आनी चाहिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया फैसल साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे ये सेगमेंट वाइंड अप करना है। और इस ब्रेक के बाद फारूक सत्तार साहब हमारे पास मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। कल फिर रॉ के इल्जामात लगे एमक्यूएम पर, इस दफा किसी सियासी जमात ने नहीं लगाए, एक साबिक बरतानिया के सिफारतकार ने लगाए।
लगाए हैं। वो क्या इल्जामात है, उसका क्या जवाब देगी एमक्यूएम, देखते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एमक्यूएम पर माजी में भी इल्जाम लगता रहा है कि उनका रॉ से ताल्लुक है और ये इल्जाम बहुत मुख्तलिफ जगहों पे लगा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी इस हवाले से, उसके बाद हमने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया सरफराज मर्चेंट का डॉक्यूमेंट, तारिक मीर और मोहम्मद अनवर का डॉक्यूमेंट जो कि सर्कुलेट कर रहा था स्कॉटलैंड यार्ड वाला, उसमें भी इल्जाम सामने आए थे। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, उन्होंने भी उन लोगों का ताल्लुक जो है एमक्यूएम से बताया और ये बताया कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो रॉ से की गई थी। सियासी जमातों ने भी ये इल्जाम एमक्यूएम पर लगाया, लेकिन अब जो है ये इल्जाम लगाया जा रहा है शहरयार खान नियाजी साहब की तरफ से। साबिक बरतानवी सफीर है और उन्होंने आके टीवी प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए हैं और बताया कि किस तरीके से ताल्लुक रहा है एमक्यूएम का। और सिर्फ ये नहीं बताया, ये भी कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कन्फेस किया था एक ब्रिटिश डिप्लोमेट के सामने, एक बरतानवी ऑफिसर के सामने कि हमारा ताल्लुक है रॉ से और हमारा बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट है। इस हवाले से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्हीं से पूछ लेते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये इल्जाम जो कि लगाए गए हैं जिनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कितनी सदाकत है शहरयार खान नियाजी की इन बातों में? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि एमक्यूएम ने इसको बहुत कतई और कतई मुस्तरद किया इस इल्ज़ाम को भी, जैसे इससे पहले इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और एक जिनापुर का इल्ज़ाम लगा था 1992 में, जब एमक्यूएम के खिलाफ एक रियासती जबर और ऑपरेशन हुआ था, और 17 साल के बाद जिन लोगों ने लगाया था उसको वापस ले लिया था। तो अब तक की तारीख़ तो ये, और कोई इल्ज़ाम जो है वो इल्ज़ाम की हद से बढ़कर किसी सबूत के साथ किसी अदालत में नहीं गया। और जो ये 3 मार्च को दुबई से जो लोग आए थे, जो एमक्यूएम के मुनहरफीन हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। फ़ौरन शाहिद हयात को वहाँ भेजा गया जो एफआईए के थे। अब तक शाहिद हयात साहब की छुट्टी हो गई है, वो कहीं और चले गए, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि शाहिद हयात साहब को कोई सबूत मिले नहीं मिले। अब शहरयार खान नियाजी के पास भी आप किसी को भेज दें और उनसे भी कहें कि भाई आप 7 दिन की मोहलत अल्ताफ़ भाई को माफ़ी की ये वो छोड़ें, आप तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपने चलें देर आए दुरुस्त आए, आप सबूत दे दीजिए हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, एफआईए को दे दीजिए। अच्छा, मीडिया पर आके ये सारी एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप इल्जाम लगाते रहे, सियासी जमातों की तरफ इल्जाम लगाते रहे, और वो एक सही समझ आता है कि आपके शायद सियासी इल्जाम हो, लेकिन ये शख्स जो कि सिफारतकार है, बरतानवी सिफारतकार है, ये क्यों इल्जाम लगाएगा? ये क्यों एमक्यूएम को जो है कहेगा कि उनके रॉ से ताल्लुकात हैं? इसका क्या पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये ले कि बरतानवी सिफारतकार कौन होता है। अगर आप उनके CFO कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन ऑफिस की जो उनकी जो उनका एक वो होता है कि डिप्लोमेट किसको कहते हैं, जो डेफिनेशन है उनकी, तो डेफिनेशन में एक UK का सिटीजन जो कि उनके सिफारत खाने में एम्प्लॉय हुआ है वो तो सफीर हो सकता है। सर, ये शख्स डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन था। मेरी बात सुने, वो उसका एडिशनल चार्ज था, वक्ती दौर से उसको दिया गया था। खैर, मैं ये ब्रीफ नहीं होल्ड करता, ये तो बरतानवी सिफारत खाने की उस पर कोई रोशनी डाले, लेकिन मैं तो आपको उनकी जो लुगत और तारीफ है उससे मैं रेफर करके, मैंने भी रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आपको भी करनी चाहिए। मैं सवाल आपसे पूछा सर कि पॉलिटिकल मोटिव क्या हो सकता है? डिप्लोमेट कौन है, डिप्लोमेट कौन होता है? तो उसको आप डिप्लोमेट लेंगे, 3 साल पहले 2013 में उसकी वहाँ से छुट्टी हो गई थी, या उसने इस्तीफा दे दिया था, या उसको कहा गया था इस्तीफा दे दे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उसने खुद कहा कि वो अल्ताफ़ भाई से कभी नहीं मिला या अल्ताफ़ भाई से उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर किस कॉन्वर्जेशन और किसकी कॉन्वर्जेशन में ऐसा कॉन्फेशन है जिसका वो हवाला दे रहा है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, और ये क्लिप भी मैं आपको दिखा दूं कि सियासी मकसद क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल का जिसका ना सियासत से ताल्लुक है ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक है, उसका क्या मकसद हो सकता है? इसका जवाब दे देगा। लेकिन ये जो इल्जाम जो कल उसने टीवी इंटरव्यू पे कहा जियो न्यूज पे, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे थे वो। जिसमें एक बरतानवी ऑफिसर थे डिप्लोमेटिक सर्विस के, जिनने इनसे जाके मिलना था। तो बेसिकली वो मुलाकात अरेंज हुई और हो गई। वहाँ उस मुलाकात के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक्चुअली कहना शुरू कर दिया कि मैं करता हूँ रॉ के लिए काम। उनने एक्सेप्ट किया खुद ही वॉलंटरीली, किसी ने पूछा नहीं था, उनने खुद बताना शुरू कर दिया। दैट मीटिंग वॉज रिकॉर्डेड। एक और अफराद वहाँ उस मीटिंग का हिस्सा बने थे जब ये क्या था, और कि बड़े प्राउडली, बड़ा सीना ठोक के बोला कि मैं रॉ के लिए काम करता हूँ। कराची के अलावा ऐसी क्या पहुँच है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जिसका वो अग्रीमेंट कर सकते हैं? उन्हें फैसिलिटेट किया ना बलूचिन।
جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، الطاف حسین صاحب نے خود کنفیس کیا تھا، پوچھا بھی نہیں گیا، والنٹریلی بڑے پراؤڈلی انہوں نے کہا کہ میرے تعلقات ہیں رو سے اور ہمارا باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ ہے. اور یہ الزام پہلے نہیں لگا ہے، پہلے تو طارق میر کے ڈاکیومنٹ سرفراز مرچنٹ کی بات ہوتی تھی، یہ کہہ رہا الطاف حسین صاحب نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے. دیکھیں میری بات یہ سن لیجئے، کتنی مذائقہ خیز بات ہے. یہ کس زمانے کی کس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، کس افسر کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ کیا برطانیہ کے CFO کامن ویلتھ فارن آفس کے اندر ریکارڈڈ ہے، اس کی کیا رائٹنگ میں منٹس بنے ہوئے موجود ہیں کیا؟ جی سر، انہوں نے کہا ہے، اگر آپ نے سنا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈڈ بھی ہے اور وہاں پر ایک اور شخص بھی موجود تھا. میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ کوئی ریکارڈڈ ہے، وہ کیا ریکارڈڈ ہے. شہریار خان نیازی جیسے لوگ 3 مارچ کو ہمارے منرفین ایسی بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی کریڈنس دینے کے لیے اگر وہ بھی میدان میں آگے، ان کا کیا سیاسی ایجنڈا ہے، آگے وہ کس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آگے ان کا کیا مقصد ہے، یہ تو آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں یہ ساری باتیں ثابت ہو جائیں گی، یہ نظر آ جائیں گی. اگر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کے یہ کہہ رہے ہیں تو انہیں اسی وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا سفارتکاری کی، سفارت خانے کی نوکری سے، اور پاکستان کے اداروں کو آ کے بتانا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات کی ہے. اور میں نے یہ سنا، سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رحمان ملک صاحب کو بتایا تھا جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت، تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ MQM کے لوگوں نے پھر ہمیں آ کے خود یہ بتایا تھا کہ رحمان ملک صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور یہ بات الطاف حسین صاحب کنفیس کر چکے ہیں. نہیں، ان کے کسی انٹرویو میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے رحمان ملک کو بتایا آفیشلی برطانیہ، اس نے ایک پاکستان، ہاں پھر کسی نے برطانوی حکومت نے بتایا رحمان ملک صاحب کو، یہ انہوں نے کہا ہے. دیکھیں نا، تو برطانوی حکومت کا بریف تو شہریار خان نیازی کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیسے شہریار خان نیازی جو بھی کہہ رہا ہے، اس کا جو بھی مقصد ہو، آج میں اور آپ اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیکولیشن آپ کریں، اس کا بھی کوئی سیاسی مقصد ہوگا. اس نے بھی ایک گروپ کراچی میں بنا کر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا ہے. آپ کا اشارہ یہ ہے کہ شہریار نیازی جو ہے وہ جا کر مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سرزمین کو جوائن کریں گے؟ میرا اشارہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈا ہو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، میں گیس کر رہا ہوں، مجھے بھی تو اسپیکولیشن کرنے دیں یار. ٹاک شوز میں اتنی اسپیکولیشن ہوتی ہے یار، ایک اسپیکولیشن مجھے بھی کرنے دیں. میں تو گیس ورک کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے. دیتا ہوں کل کے پروگرام سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں محمد انور صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سن لیجیے ڈاکٹر صاحب. کس کے بارے؟ یہ پھر کویشچن آپ ان سے کر سکتے ہیں انور صاحب سے. ایک کمیونیکیشن ہے، ای میل ہے، جس میں ان کو ایک تھینک یو کی ای میل ہے رو کی طرف سے. ان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ تھینک یو کیوں کہہ رہے تھے ان کو اسی میں. جی، رو کی طرف سے خط لکھا گیا محمد انور صاحب کو جس میں تھینک یو کہا گیا. اس کا جواب دے دے گا، لیکن ایک اور کلپ بھی سنوانا چاہوں گا فاروق ستار صاحب، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ MQM مجھے اگر سو کرنا چاہتی ہے، کیس کرنا چاہتی ہے، اس کیا فرما رہے تھے، سنیے. مجھے بلکہ بتا دیں کہ کہاں بھیج رہے ہیں نوٹسز، اور میں بالکل انتظار کرتا ہوں جہاں یہ نوٹسز بھیج رہے ہیں. آئی تھنک لیگل ایکشن کا کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل کہہ رہے ہیں. یہ لیگل ایکشن کا کہہ رہے ہیں. مجھے بالکل بتائیں کہ کہاں بھیجیں گے نوٹسز، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. وہ اپالوجائز کر دیں، ورنہ میں ایویڈنس ریلیز کرنا شروع کر دوں گا اگلے ہفتے. 7 دن دے رہا ہوں اور آپ کو ہی دے دوں گا، آپ ریلیز کر دیے. جی ڈاکٹر صاحب، 2 چیزوں کا جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ انور صاحب کو کوئی ایسا خط لکھا تھا رو نے جس میں انہوں نے تھینک یو کیا ہے، کیا یہ بات آپ نے پوچھی انور صاحب سے؟ میں نے سن لیا سوال. ٹائم بچا لیں، میرے جواب سن لیں یار، میرے ٹائم بچاؤ، سوال دوبارہ مت پوچھو شہزاد. بات یہ ہے کہ کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ محمد انور جو ہے وہ انہیں کوئی ای میل دکھائیں گے جو کہ رو کی طرف سے. رو جو ہے وہ باقاعدہ رو کے نام سے ای میل کر رہی ہے محمد انور کو. مجھے یہ بتائیے کہ اس کی ویراسٹی کیا ہے کہ کوئی ای میل رو اس طرح کر رہی ہے، اور رو کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ کس نے کب کہاں ایڈمٹ کیا ہے، کہاں کسی ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے. جن لوگوں کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے وہ تو ڈینائل دے رہے ہیں. بھائی الطاف بھائی کی طرف سے ڈینائل آیا، رابطہ کمیٹی کی طرف سے ڈینائل آیا، محمد انور کی طرف سے ڈینائل آیا، طارق میر کی، یعنی اوون بینٹ جون سے لے کر اب تک سب کی طرف سے ڈینائل آ گیا. پر آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان رہے ہیں، جو ڈینائل دے رہے ہیں ان کی بات آپ مان ہی نہیں رہے. نہیں سر، میں بات نہیں مان رہا. آپ کا ایک موقف یہ بھی آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا ہے، دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ پہ کیس کریں، آپ مجھ پہ کیس کریں، میں سارے ثابت کروں گا. اور وہ یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر 7 دن میں الطاف حسین صاحب نے معافی نہیں مانگی اور اعتراف نہیں کیا اس میٹنگ کا جو کہ ایک فورن ڈپلومیٹ کے ساتھ ہوئی تھی، تو میں خود ثبوت دینا شروع کر دوں گا. دیکھیں، جن کو نیا شوق ہوتا ہے نام و نمود کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی سے بھیڑیں
اور ایم کیو ایم سے اور قائد تحریک الطاف بھائی سے بھیڑ کر بہت سارے لوگوں نے اپنا قد بڑھایا ہے, بہت سارے لوگوں نے اپنا قد اونچا کیا. آپ دیکھ لیجئے گا آگے عزائم جو سامنے آ جائیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم بھی گئے تو کیا ہوگا, یہ معافی مانگ لیں گے بعد میں, جی میرے پاس ثبوت نہیں بس, لیکن میں نے سنا تھا یا مجھے بتایا گیا تو وہی کہہ دیں گے. لیکن ان کا قد بڑھے گا, ہم کورٹ میں جائیں گے ان کو لے کر, اور وہ پھر وہاں سے وکلا آئیں گے, سارے میڈیا کی گلیر میں ہوگی. سر یہ شہرت آپ کی بات ٹھیک ہے, شاید ان کا قد بڑھے اس بات سے, میری بات وہ تو سر میری بات سن لے. ایسے تو 2000 شہریار خان نیازی ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں ایم کیو ایم پر اس طرح کا الزام لگایا. اگر میں آپ کی بات اور ان کی بات ماننے لگوں تو مجھے تو 2000 پٹیشنیں فائل کرنی ہوگی بھائی. 25 سالوں میں گزشتہ ایک تو یہ کہ یہ پہلے سفارتکار ان کی طرف سے سینے میں نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ سفارتکار کی طرف سے ایسی بات کبھی نہیں ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں 25 سالوں میں شہریار خان نیازی اگر آخری کردار ہیں یا اس کے بعد بھی کردار آئیں گے, وہ جائیں کورٹ میں, انہوں نے الزام لگایا. حب الوطنی کا تقاضا ہے, پاکستان سے محبت کا تقاضا ہے, کیسے انہوں نے گوارا کیا, اگر انہیں یہ بات معلوم ہے اس وقت کیوں نہیں بتائی. ٹھیک ہے, یہ بھی ان سے تحقیقات ہونی چاہیے. اتنے سال تک یہ راز اپنے سینے میں رکھا, ان سے یہ سوال ہونے چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے چیزوں کے جواب دیں بھی. لیکن ایک بات کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب, کیا ڈاکٹر صاحب ایک بات کا جواب دے دیں کہ الطاف حسین صاحب کیا 7 دن کے اندر ان سے معافی مانگیں گے اور اس میٹنگ کا اعتراف کریں گے, یا جیسے شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ایویڈنسز پیش کریں گے؟ میں شہریار خان نیازی کو الطاف بھائی سے بات کیے بغیر, مشورہ کیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ 7 دن کا انتظار نہ کریں, وہ معافی نہیں مانگیں گے, وہ کل چلے جائیں اور آشکار کر دیں جو کرنا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں شہرت حاصل کرنے, سستی نام و نمود جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. یہ اس کا اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جب وہ ان کے پاس کوئی پوزیشن اور کوئی حیثیت نہیں رہتی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 7 دن میں وہ کیا ایویڈنسز سامنے لے کر آئیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پہ کہا تھا کہ ان کو سو کریں گے, اب یہاں پہ آپ نے جو اپنے اعلامیے میں جو آپ نے رسپانس تھا اس میں کہا تھا کہ ان کو سو کریں گے, کیس کریں گے, تو کریں نا کیس. سر ایسے لوگوں کو پھر کیوں آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی آ کے ٹینے کا؟ کس نے کہا؟ شہزاد اقبال, خدا کے لیے تم تو پیشہ ورانہ جرنلزم میں ایک ماشاءاللہ اچھا نام ہو, کہاں کا ہم نے سو کریں گے؟ ہم نے کہا ہم اپنے وکیلوں سے مشورہ کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سو کریں گے. اور میرا مشورہ لے لیں, میں دے رہا ہوں کہ ہم سو نہیں کریں گے, ہمیں نہیں کرنا سو. اس کو وہ 7 دن انتظار نہ کریں, وہ کل ہی آ جائے نا. کیوں لوگوں کو آپ کوئی کیس نہیں کریں گے شہریار کے اوپر, آپ کوئی کیس نہیں کریں گے, سینسیشنلائز کرنا. شہزاد اقبال, ہر چیز کو سنسنی خیز بنانا, یہ پاکستان کی قوم کی سائیکی سے کیوں لوگ کھیل رہے ہیں یار؟ یہ 25 سالوں سے میں نے سر اپنی ذمہ داری سمجھی, جو الزام میں نے سنے اس ٹاک شو میں, جو الزام لگائے گئے, میں نے آپ کا موقف لیا, اس پہ آپ کہتے ہیں صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. جبکہ شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 7 دن کے اندر نہیں ایویڈنسز دیے گئے ان کی طرف سے تو میں ایویڈنس دینا شروع کروں گا, یہ انہوں نے کہا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے آپ کی بات صحیح ہوتی ہے یا ان کے ایویڈنسز سامنے آتے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.